پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی، کیا اب فارما فرنچائزی لینا چاہتے ہیں؟ کم انویسٹمنٹس میں خود کا کام شروع کریں۔ ڈاکٹر حضرات کے لیے خصوصی رعایت، ابھی کال کریں۔ پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے ایک بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر، مالیگاؤں، انڈیا۔ جی ایس ہربل، ہول سیل آیورویدک و یونانی ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ ابھی کال کریں اور ایک مرتبہ ضرور آزمائیں۔ جی ایس ہربل آپ کو رکھے صحت مند۔ تحفظ دین کا کارواں رواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام وعلی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ربیع الاول کے اندر سیرت النبی کے مختلف عنوانات سے آپ لائیو جمعہ کے بیانات سنتے رہے۔ ربیع الثانی اب شروع ہو چکا ہے، لیکن ہم آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، شان رسالت، عظمت رسول کو، ان عنوانات کو صرف ایک مہینے تک کے محدود نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سال بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مختلف گوشے امت مسلمہ کے سامنے آئے۔ مبارکبادی کے قابل ہے تحفظ دین میڈیا سروس کے ڈائریکٹر قاری ضیاء الرحمن فاروقی اور ان کے رفقا، جو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ تمام مسلمانوں تک کے سیرت کا پیغام آسانی کے ساتھ پہنچایا جا سکے، وہ فارورڈ کر کے دوسروں تک کے پہنچائے اور اجر و ثواب حاصل کرتے رہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، عشق رسول اور محبت رسول کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو ماضی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھنا چاہیے اور عشق رسول کو سمجھنا چاہیے۔ جب محبت رسول کی بیڑیاں ہمارے پیروں میں آ جاتی ہے اور محبت رسول جو ہے ہماری زندگی میں جب داخل ہو جاتا ہے، تو انسان کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا، عشق نبی میں دنیا سے ہو جاؤں بے نیاز۔ دنیا سے بے نیاز ہونا ہے۔ عشق نبی میں دنیا سے ہو جاؤں بے نیاز، اے کاش اس قدر مجھے دیوانہ
اپن ملے، اے کاش اس قدر مجھے دیوان اپن ملے، درد غم فراق میں سوزے بلال ہو، یا رب وہی تڑپ وہی دل کی جلن ملے، درد غم فراق میں سوزے بلال ہو، یا رب وہی تڑپ وہی دل کی جلن ملے، عشق نبی میں دنیا سے ہو جاؤں بے نیاز، اے کاش اس قدر مجھے دیوان اپن ملے۔ کیسی زندگیاں تھی وہ، عشق نبی کے لیے، محبت رسول کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، درد غم فراق میں سوزے بلال ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر جو محبت رسول ہے، جو عشق رسول ہے، ویسی ہی دل کی تڑپ اور ویسی ہی دل کی جلن ملے۔ کیسے یعنی ان کی زندگیاں تھی کہ وہ زندگی میں سب سے بڑا مقصد یہ رکھتے تھے کہ منشأ رسول کو سمجھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کبھی بھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ہمارے کسی عمل سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، اور اگر کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سے ناراض ہوئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رونے لگتے تھے، تڑپنے لگتے تھے، کسی کے ذریعے سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، منوانے کی کوشش کرتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ناراض ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، اچانک ایک مکان جو ہے سامنے دکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی صحابہ سے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے ساتھ چل رہے تھے، ان میں سے ایک صحابی رسول نے کہا کہ یہ فنا بن فنا کا جو ہے مکان ہے۔ چہرے انور پر تھوڑے سے ناراضگی کے آثار نظر آئے، چہرہ متغیر ہو گیا، تھوڑا سا تبدیل ہو گیا۔ دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ سوچا کہ یہ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے مکانات بنانا شروع کر دیا لوگوں نے۔ اور وہ بات آئی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور منزل تک کے پہنچ گئے۔ وہاں سے صحابہ اپنے اپنے گھروں کو نکل پڑے۔ ایک صحابی رسول اس صاحب مکان کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد ان سے یہ واقعہ ذکر کیا۔ انہوں نے جب یہ واقعہ سنا تو اس کے بعد آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ میرے زندگی کا مقصد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا، اللہ رسول کی رضامندی مجھے دنیا میں حاصل کرنا۔ اگر میرے آقا تھوڑے بھی ناراض ہیں تو یہ گھر کس کام کا ہے؟ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے مکان کو ڈھا دیا، ختم کر دیا، توڑ دیا، اور ایک عرصہ گزر گیا، کسی کے سامنے تذکرہ بھی نہیں کیا کہ کیوں انہوں نے توڑا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے فرمانے لگے صحابہ سے جو ساتھ میں رفقا تھے، ساتھی تھے، کہ یہاں ایک مکان تھا، کیا ہوا؟ تو صحابہ میں سے ایک دو صحابی نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی مرتبہ جب آپ گزر رہے تھے آپ کے چہرے انور پر تھوڑی سی ناراضگی کے آثار تھے۔ اس صحابی رسول کو معلوم ہوا تو فوراً انہوں نے اس مکان کو ڈھا دیا، توڑ دیا، ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا ثبوت اور اس محبت کی دلیل
ملنے کے بعد خوب دعائیں دی اس صحابی رسول کو۔ آپ اندازہ لگائیے دوستو کہ وہ صحابی نے مکان کو گرانے کے بعد احسان کے طور پر، تذکرے کے طور پر کسی کے سامنے یہ ذکر نہیں کیا کہ میں نے آقا کی خوشنودی میں نے آقا کی رضامندی کے لیے اپنے مکان کو توڑا ہے، اتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ اس بات کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ سب سے بڑے اخلاص کی نشانی تو یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعائیں دی۔ جب وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، انہیں سینے سے لگایا، انہیں خوب دعائیں دی۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے عشق رسول کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وجہ سے میرا مکان اگر پسند نہیں ہے، یہ عمارت اگر پسند نہیں ہے، اتنی بلندی اس کی پسند نہیں ہے، ناگوار گزر رہی ہے، تو میں اس کو ختم کر دوں گا، چاہے میرا مال کا نقصان ہو یا کچھ ہو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، کیا آج وہ جذبہ ہمارے اندر ہے؟ ارے ہم تو جو ہے خوشی میں اور غمی میں سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، ہم خوشی اور غمی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پیشانی پہ ذرا سا بل بھی نہیں آتا۔ آئیے دیکھیے سیرت صحابہ، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، سیرت النبی پڑھیے، آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے۔ یہ تو صحابی تھے، ایک خاتون ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میرے بھائی کا جو ہے انتقال ہو گیا، میرے بھائی جنگ میں شہید ہو گئے، اور کافروں اور مشرکوں نے میرے بھائی کو جو ہے اس قدر جو ہے شہادت کے موقع پر اسے زخمی کیا، اس کا چہرہ بد شکل بنا دیا، اس کے ہونٹ کاٹ ڈالے، اس کی چہرے کو برا ایک دم بھیانک کر دیا، پورے جسم کو زخموں سے چھلنی کر دیا۔ اور یہ اطلاع ملتی ہے ایک خاتون ہے، اور وہ خاتون کون ہے، وہ عورت کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی انہیں اس شہادت کی خبر ملی، چہرہ بد شکل بنا دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی، ادھر وہ خاتون جنت جو ہے تیزی کے ساتھ دیوانہ وار کیفیت میں چلی آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کے بھائی کا انتقال ہو، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو، لیکن اس کی لاش کے ساتھ جو ہے بے حرمتی کی گئی، بے عزتی کی گئی، اسے چھلنی کر دیا گیا، زخموں سے چور کر دیا گیا۔ وہ تصور کرتے ہوئے کیا انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتا ہے؟ ایسا غم کا لمحہ کسی کے پاس آ جائے، اس وقت کوئی کہے کہ نہیں محبت رسول کی بیڑیاں ڈال دو، محبت رسول کے لحاظ سے چلو، کوئی پابند ہو سکتا ہے؟ ذرا سے زمانے کے حالات دیکھتے ہیں اور ہم کمپرمائز کر لیتے ہیں، مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، نہیں زمانہ یہ کہہ رہا ہے، حالات یہ کہہ رہے ہیں، لہذا ہم یہ کر رہے ہیں۔ اس خاتون نے دیوانہ وار کیفیت کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ یا ویلا، یا ویلا، یا ویلا، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اب میں اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ سکوں گی یا نہیں دیکھ سکوں گی، برداشت کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی؟ اتنے میں کسی نے اطلاع دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی پھوپھی اس شہید کے جنازے کو، اس شہید کو دیکھنے آ رہی ہے، اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے آ رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں نظر ڈالی، ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بیٹے کو کہا کہ جاؤ تمہارے امی کو جو ہے جا کر روکنے کی کوشش کرو، وہ برداشت نہیں کر سکے گی، وہ تاب نہیں لا سکے گی، وہ جذبات میں بے قابو ہو کر کچھ بھی کر سکتی ہیں، لہذا بیٹے تم جا کر اسے روکنے کی کوشش کرو، انہیں روکنے کی کوشش کرو۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ بیٹا نکلا
راستے میں ماں سے ملاقات ہوتی ہے، دیکھتا ہے کہ میری ماں بالکل دیوانہ وار کیفیت کے ساتھ تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، راستے میں روکتا ہے، وہ جھڑک دیتی ہے، وہ اسے دھکا دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے روکنے کی کوشش مت کرو اس وقت. لیکن جب وہ ناکام ہوتے ہیں اور تھوڑی دور وہ آگے بڑھ جاتی ہے، زور سے آواز دے کر کہتے ہیں کہ امی جان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، تم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. جب انہوں نے یہ جملے کہے تو روایتوں میں آتا ہے، احادیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھائی، رک گئی وہاں پر اور بیٹے کی طرف دیکھنے لگی. بیٹا تیزی کے ساتھ لپک پڑا، ماں کو لپٹ گیا. دونوں ماں اور بیٹے رو رہے ہیں، غم کی کیفیت ہے، ایک دم دونوں ایک دوسرے کو لپٹے ہوئے. بیٹے نے کہا کہ امی جان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کو روکنے کے لیے کہا ہے، آپ رک جائیے امی جان، آپ مت تشریف لائیے، وہاں صورتحال آپ برداشت نہیں کر سکیں گی، اس جنازے کو دیکھ کر، اس لاش کو دیکھ کر آپ تاب نہیں لا سکیں گی. بیٹے کے سمجھانے کے بعد ماں رک تو گئی، محبت رسول کی بیڑیاں تھی، عشق رسول تھا، فوراً ثبوت دے دیا کہ اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا. لیکن ایک درخواست کی بیٹے سے، بیٹے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ میں کچھ وہاں پر ماتم نہیں کروں گی، روؤں گی نہیں، چیخوں گی چلاؤں گی نہیں، مجھے ایک مرتبہ دیکھنے دو، میری درخواست لے کے جاؤ. تھوڑی دیر انتظار کرتی رہی. یہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معروضہ پیش کیا اور ان کی بات کو پیش کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے بعد کہ وہاں پر جو ہے آواز سے نہیں رونا، وہاں پر کوئی ماتم نہیں کرنا، اس کے بعد جو ہے اجازت مرحمت فرما دی. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ رہی ہے، چہرہ بد شکل ہے، ہونٹ کاٹ دیے گئے ہیں، آنکھیں نکال دی گئی ہے، چہرہ چھلی کر دیا گیا ہے، جسم سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، اور ایسی حالت دیکھنے کے باوجود وہ بے قابو ہو کر چیخنے چلانے نہیں لگتی، وہ بے قابو ہو کر ماتم نہیں کرتی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شرط کو ذہن میں رکھتی ہے. فطری طور پر آنسو بہتے ہیں، بہت دیر اب اس لاش کو دیکھتی ہے اور خاموشی کے ساتھ واپس ہو جاتی ہے. میرے عزیز دوستو، غم کے موقع پر محبت رسول، عشق رسول یاد آ جائے اور انسان اپنے اوپر کنٹرول کر لے، یہ ہے سچا امتی ہے، یہ ہے نبی کا چاہنے والا، یہ ہے نبی کا نام لیوا، یہ ہے نبی سے محبت کرنے والا. محبت معنی وہ الفاظ میں لائی نہیں جاتی، محبت معنی وہ الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ حقیقت ہے جو سمجھائی نہ جاتی، یہ وہ حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی. محبت ہونے کے وقت میں، عشق رسول کے موقع پر ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے. کسی شاعر نے کہا ہے، نہ پوچھ دل سے دل ملنے کی کیا تاثیر ہوتی ہے، نہ پوچھ دل سے دل ملنے کی کیا تاثیر ہوتی ہے، محبت بڑھتے بڑھتے پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے، محبت بڑھتے بڑھتے پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے. محبت رسول اور عشق رسول کی بیڑیاں جب پیروں میں آ جاتی ہے، یہ قدم غلط اٹھ نہیں سکتے، غلط جگہ پہ جا نہیں سکتے، گناہ کی طرف نہیں لپک سکتے. محبت رسول کا آئینہ جو ہے، چشمہ جو ہے آنکھوں پر جب لگ جاتا ہے تو یہ آنکھیں غلط مناظر دیکھ نہیں سکتی، غلط عورتوں کو، نامحرم کو دیکھ نہیں سکتی، گناہوں کی طرف جا نہیں سکتی. آنکھوں کے زنا سے بچتا ہے، دل کے زنا سے بچتا ہے، دماغ کے گناہ سے بچتا ہے، اور اس کے ہاتھ غلط طرف لپک نہیں سکتے، اس کے ہاتھ گناہوں کی طرف نہیں بڑھ سکتے.
ہاتھوں پر، پیروں پر، آنکھوں پر، کانوں پر، دل و دماغ کے اوپر اگر کسی چیز کا اثر ہے اور محبت رسول اسپیڈ بریکر بن کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، میرے عزیز دوستو، وہ عشق رسول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھا، ایسی محبت تھی کہ جس کی بے شمار مثالیں آپ کو سیرت میں ملے گی، سیرت النبی میں ملے گی، احادیث مبارکہ کے اندر ملے گی۔ اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو قرآن کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، محبت اللہ، عشق اللہ، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، تم میری اتباع کرو۔ اتباع رسول میں، اطاعت رسول میں محبت اللہ پوشیدہ ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کو چاہتے ہو، اللہ سے محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا محبوب بناتے ہو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے، تو فَاتَّبِعُونِی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ منشأ رسول کو سمجھنا ہے، اور منشأ رسول کو سمجھ کر جو ہے زندگی گزارنا ہے کہ کہیں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو نہیں ہو رہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بہت زیادہ اس چیز کا خیال تھا۔ ایک صحابی رسول کھانے کے لیے بیٹھنا چاہ رہے ہیں، دیکھا کہ خلاف سنت کھانا چل رہا ہے، اور اس مجلس کے اندر بہت زیادہ خوشیوں کی وجہ سے انسان بے قابو ہو کر سنتوں کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، وہ چلے جانے لگے۔ انہیں کسی نے روکا اور روک کر کہا کہ تم کھانا کھا لو۔ اس وقت وہ ان کے جملے جو تھے انہوں نے مخاطب کر کے فرمایا صاحب خانہ کو، شادی والوں کو، خوشی میں یہ تقریب منعقد کرنے والوں کو کہ آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں ان بیوقوفوں کی وجہ سے؟ میں خلاف سنت نہیں کھا سکتا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ خلاف سنت اگر کہیں کھانا ہو رہا ہے، نبی کے نام لیوا، نبی کے چاہنے والے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، یا یہ کہ وہاں سے کھانا لے کے سنت طریقے سے دسترخوان بچھا کر بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ کوئی مجبوری ہو، ٹیبل کرسی کا آپ کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، علیحدہ بات ہے، مجبوری، عذر ایک الگ چیز ہے، شوق الگ چیز ہے۔ خلاف سنت جانے کا یعنی جو ہے جذبہ اندر سے اگر آ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ ایمان کی کمزوری ہے، آپ مصلحت کا شکار نہیں ہو سکتے۔ محبت رسول، عشق رسول اپنی زندگی کے اندر داخل کرو میرے عزیز دوستو۔ اتنا لگاؤ ہو جائے دین سے، اسلام سے، اور اس قدر جو ہے آپ کے دل کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائے کہ جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو آپ اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے، دوسروں کی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دوسروں تک کے پہنچائیں گے۔ آئیے دیکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں کس قدر یعنی جو ہے تاکید کی ہے۔ للجار حق، للجار حق، للجار حق، پڑوسی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ آج ہمارا پڑوسی ہم سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ آج ہمارا پڑوسی اپنا گھر خالی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں، وہ کردار نہیں، وہ سیرت ہماری نہیں رہ گئی۔ آج مسلمانوں کے محلوں میں کوئی اپنا مکان کرائے سے بھی لینے کو پسند نہیں کرتا، اس محلے میں جا کر خریدنا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ نہیں، مسلمانوں کا محلہ گندا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے اوپر الزام ہے، بدنام کرنے کے لیے کہی جا رہی۔ ایک کرتا ہے، سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔
ایک کرتا ہے اور سارا دین اسلام جو ہے بدنام ہوتا ہے، محمدی بدنام ہوتے ہیں، امتی بدنام ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اپنے پڑوسیوں کا حق کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور یہ پیٹ بھر کھانا کھا کر سو جائے۔ ہمارے ایمان کامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم پڑوسیوں کا خیال کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا پکانے لگو تو اس میں تھوڑا شوربہ زیادہ کر دیا کرو، سالن زیادہ کر دیا کرو، اور اپنے پڑوسی کے پاس بھیجا کرو، اگرچہ کہ آپ کا پڑوسی غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا اتنا حق بتلایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈرنے لگے، خوف کھانے لگے کہ کہیں وراثت میں ان کا حق بھی نہ دیا جائے، وراثت میں ان کو حقدار نہ بنایا دیا جائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس قدر ان کا خیال رکھنا ہے، تھوڑا برداشت کرنا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ کچھ بھی مسئلہ ہو جائے تو جذبات میں آ کر بے قابو ہو کر گالی گلوچ مت کرو، مار پیٹ مت کرو، خون خرابے تک کے نوبت مت آنے دو۔ یہ پڑوسی ہے آپ کا، اور یہاں پر آپ ہتھیار اگر ڈال رہے ہیں، یہاں اگر آپ صبر کر لے رہے ہیں، یہاں آپ اگر برداشت کر لے رہے ہیں، تو یہ سمجھ جائیے کہ محبت رسول اور عشق رسول کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں۔ یہ کہہ دو کہ میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا، بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لہذا میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستو، محبت رسول، عشق رسول اس دنیا کے اندر جب آ جائے گی تو سمجھ جائیے کہ دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ کیسی پیاری پیاری تعلیمات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، کبھی ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ ظالم کو روکو کر کے فرمایا، اور مظلوم کی بد دعاؤں سے بچو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کی بد دعا وہ رائفل کی گولی ہے جو کبھی نشانہ نہیں چوکتی۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ تیر ایک مرتبہ کمان سے نکل گیا تو پھر منزل تک کے پہنچتا ہے، نقصان ضرور کرتا ہے، نشانے تک نشانہ لگ جاتا ہے۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچو، ظلم مت کرو۔ آج دنیا کے اندر ظلم بہت ہو چکا ہے۔ باپ بیٹے پہ ظلم کر رہا ہے، ایک شوہر بیوے پر ظلم کر رہا ہے، ایک بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے، ایک بھائی اپنے بہن پر ظلم کر رہا ہے۔ کیسا زمانہ آیا، ایک گھر ہے لیکن اس میں ظالم کئی ہے، شکلوں کے اندر موجود ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ سوچو ظلم کیا ہو رہا ہے۔ کسی کا دل دکھانا، کسی کو تڑپا دینا، رلا دینا، پریشان کر دینا، بڑی بڑی گالیاں دے دینا، تھپڑ رسید کر دینا، اور یہ بات جھگڑے کی بڑھتے بڑھتے خون خرابہ کر دینا۔ کتنا آسان ہو گیا ہے خون بہانا۔ بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے، باپ بیٹے کا قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کا قتل کر رہا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، کیسا ظلم پنپ رہا ہے، کیسا ظلم پرورش پا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ، اور روکنے کی کوشش کر دیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکو۔ کیسے روک سکتے ہو آپ؟ آپ جب دو لوگوں کے جھگڑے دیکھیں تو آپ بیچ میں ثالثی کردار ادا کریں، ہمدردی کے ساتھ جائیں، سنت رسول اللہ ہے کر کے جائیں، اور دونوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز دوستو، ہم تو تماشائی بن جاتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری دینی حمیت اور غیرت ختم ہو گئی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ جسم کے کسی حصے میں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ کچھ درد مند، فکر مند کچھ مسلمان ایسے ضرور ہیں جو کسی بھی علاقے کے اندر، کسی بھی بستی کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی خطے کے اندر مسلمانوں پر جب ظلم ہوتا ہے تو وہ بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں۔
کم از کم ادنا درجے میں ان کے حق میں دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، ادنا درجے کا ایمان یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے حق میں دعا کریں جو لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، مظلوم ہیں، مجبور ہیں، پریشان حال ہے، جنگوں کے اندر شہید ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، آپ خبر پڑھتے ہو، آپ خبر سنتے ہو کہ فلاں جگہ مسلمانوں پر ظلم ہوا، اتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، اتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اتنے مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو گئی ہے، تو اگر آپ کے دل پر کوئی ذرا برابر بھی محبت کا اثر نہیں ہے، کوئی نسبت کا اثر نہیں ہے، تو یہ سمجھ جائیے کہ آپ کا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، زنگ لگ چکا ہے۔ ہاں، آپ کی دینی حمیت اور غیرت یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے آنکھ سے آنسو نکل جائیں، آپ اس کے حق میں دعا کرنے لگ جائیں۔ آپ مالی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مالی مدد کریں۔ جہاں کہیں پر آپ مسلمانوں کے درمیان میں، اپنے محلے میں، بستی میں، اپنے خاندان میں، اپنی فیملی کے اندر لڑائی جھگڑے دیکھیں تو میرے عزیز دوستو، اس کو روکنے کی، ٹوکنے کی، اس پر قابو پانے کی، اس جھگڑے کے اندر صلح کرانے کی آپ کی کوشش ہونا چاہیے، آپ کا دینی جذبہ ہونا چاہیے، آپ کا اخلاقی فریضہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت چھین لیتے ہیں، گھر کا سکون چھین لیتے ہیں۔ آج جو گھروں کی حالت ہے، جو آج یعنی جو ہے محلوں کی حالت ہے، جو بستیوں کی حالت ہے، یہ جھگڑوں کی وجہ سے انتشار ہے، فتنہ ہے۔ تھوڑا سا برداشت کر لو، تھوڑا صبر کر لو، حکمت سے کام لے لو، اور یہ سمجھو کہ منشأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پورا کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں ان کا امتی ہوں۔ محبت رسول، عشق رسول اس قدر ہو، لیکن نادان کی محبت جی کا جنجال ہے۔ ایسی محبت نہ ہو کہ محبت کے عنوان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ ہاں جی ہاں، ہم تو ایسے نادان ہیں، ہم ایسے بے وقوف ہیں، ہم محبت کے نام پر، نبی کے محبت کے نام پر، عشق کے نام پر نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کیسے پہنچاتے ہیں؟ آپ دیکھیے، ایک بزرگ جو ہے آرام کر رہے، ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ محبت میں، ان کی عقیدت میں کچھ مریدین آ گئے، کوئی سر دبا رہا ہے، کوئی ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی پیر دبا رہا ہے۔ ایک کھڑا ہوا مرید جو ہے بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا، ایک دوسرے کو اشارہ کر رہا تھا کہ ذرا تھوڑا سا آپ ہٹ جائیے، تھوڑا مجھے بھی چانس دیجئے، مجھے بھی موقع دیجئے۔ بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بعض وقت جو ہے بڑی اچھی محبت ہوتی ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے، کوئی ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے دیکھا دیکھا دیکھا، نادان آدمی، بے وقوف آدمی، اس نے سوچا کہ ہاتھ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے، پیروں کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے، ایک جگہ خالی نظر آ رہی، حضرت سے محبت ہے، ایک جگہ خالی نظر آ رہی ہے۔ وہ دیکھا اور قریب میں آ گیا، اور پیٹ کی جگہ جو ہے خالی تھی، وہ پیٹ دبانا شروع کر دیا۔ اب حضرت جو ہے پیر صاحب پریشان ہو گئے، آزو بازو کے مریدین بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ تکلیف پہنچا رہے ہو۔ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، جب سے تم جو ہے ہاتھ دبا رہے، پیر دبا رہے، میں اگر تھوڑا سا پیٹ دبا لیا تو کیا نقصان کر دیا، مجھے بھی تو محبت ہے حضرت سے۔ تو یہ نادان کی محبت جی کا جنجال، وہ پیر صاحب تڑپ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے نہیں کہ مجھے بھی محبت ہے، مجھے بھی محبت ہے۔ تو جیسے یہ نادان پیٹ دبا کر یہ سمجھ رہا تھا کہ میں محبت کا حق ادا کر رہا ہوں اور ان کی نسبت کا حق ادا کر رہا ہوں، ایسے ہی ہم بھی کرتے ہیں کہ نبی کے نام پر چندے کر لیتے ہیں، نبی کے نام پر کھانا کھلاتے ہیں، اور خلاف سنت کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم نبی کے نام پر بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں کہ عقیقہ کر رہے ہیں، عقیقہ سنت ہے، بہت سارے ایسے، لیکن اس میں ریکارڈنگ لگا دی گئی ہے۔ بچوں کی بسم اللہ ہو رہی ہے اور اس میں ریکارڈنگ لگا دی گئی ہے، گانا بجانا ہو رہا ہے، ڈھول تاشے بج رہے ہیں، اور لوگ جو ہے خلاف سنت ہر کام کر رہے ہیں۔ اس دن یعنی خوشی میں بے قابو ہو کر اچھے اچھے کپڑے اور لباس پہنے، وضو کرنا نہیں چاہتے، میک اپ ختم ہو جائے گا اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ایک ایسا عقیقہ ہے، عقیقہ اگر سنت ہے
تو عقیقے کے تقریب کو دیکھیے کہ خلاف سنت پورے طریقہ کار ہوتے ہیں. یہ ہے نادان کی محبت جی کا جنجال. اور ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ ایک شخص جو ہے اس کا جانور جو ہے چوکیدار تھا. وہ جانور جو ہے ریچھ ہے اور ہمیشہ وہ اپنے ریچھ کو ساتھ میں لے کر چلا کرتا تھا. اس کی حفاظت کرتا, اس کی سیکورٹی اس سے رہتی تھی. تو اس زمانے میں ریچھ کو جو ہے لوگ سیکورٹی کے طور پر اپنے گارڈ کے طور پر ساتھ میں لیا کرتے تھے, جیسے اس زمانے میں کتے ساتھ میں لے کے لوگ پھرتے ہیں. جانوروں کے ساتھ یعنی جو ہے شوق اور ذوق اور جانوروں سے محبت کیسے کرتی ہے یورپی ذہن اور دنیاوی ذہن, اس کو دیکھیے. آپ کو دیکھیں گے کہ بیچارے انسان کے لیے جو ہے کار میں بٹھانے کی گنجائش نہیں ہے, لیکن کتوں کو کاروں میں لے جا رہے ہیں, کتوں کو بیڈ روم میں لے جا رہے ہیں, کتوں کو چوم رہے ہیں, چاٹ رہے ہیں, بوسے لے رہے ہیں, اس کو گودوں میں بٹھا رہے ہیں. وہ کپڑا خراب بھی کر دیا تو چلتا ہے. کیا کیا کر رہے ہیں. کسی زمانے میں آپ نے سوچا تھا کہ کتوں سے ایسی محبت کی جائے گی اور کتوں کو اس طریقے سے جو ہے اپنے بیٹے اور بچے بنا کر رکھیں گے لوگ؟ تعجب ہے. لیکن اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جانور سے انسان محبت کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, ان کی منطق ہے کہ وہ بڑا وفادار ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ ریچھ کو رکھا کرتا. اب ایک جگہ تھک کر جو ہے مالک سو گیا اور یہ نگرانی کر رہا ہے اپنے مالک کی. ریچھ بیٹھا ہوا ہے. اب نیند کا غلبہ تھا, تھکا ہوا تھا مالک. بار بار ایک مکھی آتی اور چہرے پر بیٹھ جاتی, کبھی ناک پر بیٹھتی, کبھی جو ہے تو چہرے پر بیٹھ جاتی. یہ اسے ہاتھ سے ہٹاتا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکھی کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے ہٹائے آپ پھر آ کے بیٹھتی ہے, جہاں سے ہٹائے آپ نے پھر آ کے بیٹھتی ہے. جیسے مچھر کی بھی یہ خوبی ہے کہ وہ کان کے پاس ہی آ کر آپ کو جو ہے یعنی سیٹی بجانا شروع کر دیتا ہے, کچھ میوزک بجانا شروع کر دیتا ہے. آدمی کان کو بار بار ہٹاتے رہتا ہے لیکن وہ پھر وہیں آ کر شرارت کرتا ہے. تو وہ مکھی شرارت کرنے لگی. یہ بار بار ریچھ ہٹاتا ہے چہرے پر سے جو ہے تو اس کو بھگانے کی کوشش کرتا ہے. بعد میں غصے میں آ کر اب اپنے مالک کی محبت میں ہے لیکن مکھی کی دشمنی میں کیسا عمل کر رہا ہے. وہ غصے میں آ کر بازو میں ایک پتھر تھا اسے اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے جیسی ہی مکھی اس کے مالک کے ناک کے اوپر بیٹھی, اس نے پتھر لے کر اس مکھی کے اوپر ڈال دیا. یہ ہے نادان کی محبت جی کا جنجال. اسے معلوم ہے کہ وہ مکھی تو بیچاری اڑ گئی لیکن اس کا بھیجا جو ہے چکنا چور ہو گیا, اس کی ناک پھوٹ گئی, اس کا دماغ کا بھیجا نکل گیا اور آن دا اسپاٹ وہ آدمی مر گیا. تو جیسے یہ ریچھ نے غصے میں آ کر مکھی کو ختم کرنے کی کوشش کی, حالانکہ مکھی تو بچ گئی اور مالک مر گیا. اسی طریقے کے ہماری یعنی جو ہے حرکتیں ہیں. آپ سوچیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا خدا را نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے, جو عقیدت ہے, اس محبت اور عقیدت میں نادانی کو دخل مت دو, جہالت کو دخل مت دو. بہت لوگ ہیں کہ وہ دینداری سمجھ کے, نیکی سمجھ کے, ثواب سمجھ کر ایسے کام کرتے ہیں جو ریچھ نے کیا, جو ہے وہ نادان مرید نے کیا. اسی طریقے کے کام کرتے ہیں اور دین کو بھی بدنام کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدنام کرتے ہیں. آئیے محبت رسول اور عشق رسول کو ہم سمجھیں, سیرت النبی کا مطالعہ کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پھر ایک مرتبہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں دعا سے پہلے کہ تحفظ دین میڈیا سروس کی طرف سے جمعہ کے دن لائیو بیانات جو ہے 3 بجے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ہم حاضر ہوتے ہیں. اللہ اور رسول کی باتیں جہاں تک ہو سکتا ہے سامعین کے دلوں کی طلب اور تڑپ پر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتے ہیں تو آپ اس کو فارورڈ کریں اور تحفظ دین میڈیا سروس کو یعنی پسند کریں, دوسروں تک کے اس کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
الخاسرين اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ارحم الراحمین گناہوں کو معاف فرما خطاؤں لذیذوں کو معاف فرما دین کی فداؤں کو عام فرما ہدایت کے فیصلے عام فرما ہر گھر میں دین کا داعی پیدا فرما یا ارحم الراحمین بے نمازیوں کو نمازی بنا دے تیرے گھروں کو آباد کرنے والی محنتوں کے لیے قبول فرما اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرما اے کریم آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت ہمیں نصیب فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کی توفیق عطا فرما دوسروں تک کے سیرت کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما جن جن علاقوں کے اندر دین کے کام ہو رہے ہیں اے اللہ ان تمام کاموں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارا اکابر علماء کرام کی صحت تندرستی کے فیصلے فرما دے اے اللہ گھروں میں محبت عطا فرما سکون عطا فرما دواخانوں سے نجات عطا فرما اے اللہ کورونا وائرس سے اے اللہ حفاظت فرما دیجیے اے اللہ جو دواخانوں میں پڑے ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے کورونا کی وجہ سے جن کا انتقال ہو گیا ہے اے اللہ انہیں شہادت کی موت نصیب فرما دیجیے اے اللہ اس مہلک مرض سے پوری امت کی پوری انسانیت کی حفاظت فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہماری ریاست مہاراشٹر کی حفاظت فرما خاص طور پہ اورنگ آباد کی حفاظت فرما اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمالوں کے برکتوں ہماری دعاؤں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک دو ضروری باتیں آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہر جمعہ کو تحفظ دین میڈیا سروس اور MRF TV آپ کے سامنے یہ جو ہے لائیو بیان کا سلسلہ شروع کیے ہیں۔ پھر سر اٹھا کے چلنے لگے وقت کے یزید، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ وہ ڈاکٹروں کو سوچنا چاہیے، علماء اور ائمہ کے ساتھ کم سے کم اتنی تو رعایت رکھو کہ آدھی فیس لو۔ اور وکلا کو کہنا چاہتا ہوں کسی وجہ سے مصیبت میں کوئی عالم دین امام اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کیا آدھی فیس نہیں کر سکتے؟ اگر آپ نبی کے چاہنے والے ہیں، اگر آپ نبی کے عاشق ہیں، آپ غلامان محمد کا دعویٰ کرتے ہیں، تو خدا پاک کی قسم آپ کو زندگی میں کبھی بھی امام کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چار چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی ہے کہ عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم کی بات سننے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو، فلا تکن خامسا، پانچویں نہ بنو فتہلک، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑی قربانی ان حالات کے اندر کوئی اگر ہے تو آپ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ ان حالات میں رجوع اللہ کی کیفیت، اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا اور اللہ کی مدد حاصل کرنا، یہ امت کو سکھلائے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کرنے والے کو شب قدر میں بھی معاف نہیں کرنے کا فرمایا ہے۔